بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حق تعالی جل شانہ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام سے اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے اس مذہب کی تبلیغ بہت خوب انداز سے اللہ تعالیٰ نے سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائی۔ ہم تمام مسلمان امتی کلمہ پڑھنے والے اپنی عقل کے، اپنے علم کے اور اپنے دل کے حساب سے، بساط کے حساب سے جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ کے تمام انبیاء علیہ السلام نے دین کے بارے میں جو کچھ بھی باتیں بیان فرمائی وہ ساری کی ساری حق ہیں، سچ ہیں، اور ان تمام انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ حق تعالی جل شانہ کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام جو کہ بے انتہا محترم ہیں اور قابل احترام ہیں، وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام ان کی تمام خصوصیات جو کچھ بھی ان کے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری خصوصیات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی موجود ہیں۔ حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، سب کچھ ہم نے تخلیق فرمایا، لیکن تخلیق فرمانے سے پہلے ہم نے اپنے خاص اور مخصوص نور سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا۔ حق تعالی جل شانہ کے اس فرمان کے تحت کہ رب نے واضح بات کو یوں بیان فرما دیا کہ کچھ بھی نہیں بنایا، لیکن سب سے پہلے اپنے خاص اور مخصوص نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ہم نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد جب ہم نے اپنے ہی سامنے اپنے ہی نور مبارکہ کو کھڑا کیا تو اس نور کو جب ہم نے پسند فرمایا تو انہی کا نام ہم نے رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ تمام انبیاء علیہ السلام یا ہر وہ جو انسان جو اس دور میں پیدا ہوا، یا جو کچھ بھی اس دور میں خدا کے احکامات جن جن لوگوں تک پہنچائے گئے رب کے حکم سے، خدا نے وہ سب کے سب احکامات، وہ ہر ایک چیز اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، اور
وہ تو اس دور کی بات، لیکن آج بھی اس بات کو آپ اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے کہ جب انسان درود کی محفل میں موجود ہو اور یا جب وہ انسان درود شریف پڑھتا ہو تو حق تعالی جل شانہ کے کرم اور فضل سے اس پر سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر دونوں رحیموں، تو آج کی 1400 سال بعد کی بات، لیکن اس دور میں 1400 سال پہلے سے بھی شانہ نے ان کو عطا فرمایا وہ ساری کی ساری خصوصیات اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی ہیں۔ ایک شخص نے کسی نبی کو برا کہا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کیا ہے؟ انسان میرے اندر موجود ہے۔ اب اس شخص نے کون سے نبی کو کیا بات کہی، مگر بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات، ان کی خاصیات، اگر انبیاء علیہ السلام کا مجموعہ جو ہے وہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا کہ میں نے رب کے حکم سے پہلے بیان کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے ساری باتیں حق کہیں، سچ کہیں۔ بہت سے لوگ تھے جو ایمان لے آئے اور بہت سے ایسے تھے جو ایمان نہ آئے، بہت سے انبیاء علیہ السلام کی امتیں بن گئی، قائم ہو گئی، ان پر ایمان بھی آئے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے خود ان کے گھرانے کے لوگ ان پر ایمان نہ لائے، مگر جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ تمام کی تمام باتیں بڑی محترم ہیں۔ دین اسلام کی تبلیغ کا کام حق تعالی جل شانہ نے کیا ہی سب سے پہلے اپنے نبیوں سے ہے، اپنے رسولوں سے، اپنے پیغمبروں سے ہے، مگر جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تشریف فرما ہوئے تو آپ کی حیات مبارکہ میں جو کام جو جس انداز سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو بارے میں باتیں بیان فرمائی وہ کسی اور نبی نے بیان نہیں کی۔ اس بات کا اندازہ تو اسی بات سے ہو سکتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی کہنا ہے اپنے رب سے کہ اے رب میں نبی ہوں، میں محترم بھی ہوں، یہ تیرا مجھ پر احسان ہے، لیکن کیا ہی بات ہوتی کہ تو مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا۔ وہ کچھ تو بات ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام یہ کہہ رہے، کچھ تو بات تھی جو معراج کے موقع پر تمام انبیاء علیہ السلام نے بیک زبان کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی ذات کے لیے ہیں، آپ تو تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور ہمارے لیے بھی رحمت ہے، لہٰذا آپ ہی ہماری امامت فرمائیے۔ جب اس کائنات کو آپ اپنے رب کا، آپ کو میں چھوٹی سی بات کہوں، آپ اپنے یہاں تقریب کرتے ہیں، کسی مہمان کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے آپ خود کیسا اہتمام کرتے ہیں، اپنی بساط سے بڑھ کر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اپنی بساط سے بڑھ کر ہی کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی توفیق جو ہے، تو حق تعالیٰ جل شانہ خود رب عاشق وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ پر اس کائنات میں تشریف فرما کے لیے اس نے اللہ نے کیسے قانون بنائے، کیسا انتظام فرمایا، وہ آپ رب ہی کے قانون سے محسوس کیجیے۔ اللہ شانہ نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو یہ جتنے بھی ملائکہ حق تعالی جل شانہ کے پاس ہیں، ان سب کو حق تعالی نے ہر زمین کے ہر جگہ پر ان کو پھیلا دیا، اور پھیلانے کے بعد ان کو حکم دیا کہ اے میرے ملائکہ جگہ جگہ پھیل جاؤ، اس دنیا میں ہر طرف پھیل جاؤ، اور جب پھیل جاؤ تو تم میری حمد و ثنا میری سبحان بیان کرنا۔ جب حق تعالی جل شانہ کی سبحان ان تمام ملائکوں نے بیان کری تو اس سبحان سے، اس اللہ کی اس حمد و ثنا سے کائنات کا حصہ پاک ہو گیا۔ یہ اہتمام تھا۔ پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا شروع کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام، پھر دوسرے نبی، پھر دوسرے، کرتے کرتے بات کہاں پہنچی جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کا وقت آیا، جب رب کی پلاننگ ہے تو رب سے بہتر کوئی جانتا بھی نہیں۔ حق تعالیٰ نے جب بھیجنے کا اہتمام فرمایا تو یہ اہتمام دنیا بنی، جب زمین بچھائی گئی تب سے لے کے اس دن تک جب آمد مبارک ہوئی، تب تک خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی آمد مبارکہ کے لیے یہ اہتمام کرایا. کیسا اہتمام؟ کبھی کسی نبی کو بھیجا، کبھی کسی نبی کو بھیجا. ظاہر سی بات ہے جب مہمان خصوصی آئیں گے تو پھر غلام بھی تو آئیں گے. اور رب نے جو کائنات کو پاک کرایا وہ کس سے کرایا؟ اپنی حمد و ثنا سے. آج ہم امتی، ہمارا تو یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادا کر سکیں. حقیقت ہے ہمارے مزاج، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کا نام مبارک ادا کر سکیں. لیکن رب کا ہم پر یہ کرم ہے، یہ اللہ کا ہم پر رحم اور کرم اور فضل ہے، محبت ہے اس کی کہ وہ ہر اپنے بندے کی زبان پر اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے. یہ کرم رب کا ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کے بس کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن تمام انبیاء علیہ السلام سب محترم، سب، لیکن سب سے زیادہ محترم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب نے آپ نبی کب بنے؟ آپ فرماتے ہیں مخلوق کے اتصال پہلے ایک تعداد بیان کی، پھر ایک دو روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر مبارک پہ دستک فرماتے ہیں. اندر سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور آپ کو آ کر بیان فرماتی ہیں چچا جان. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ مجھے تایا کہیے کیونکہ میں آپ کے والد محترم سے عمر میں بڑا ہوں. یہی بات چلتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہوگی چچا بھتیجی میں؟ آپ نے بھی وہی بات بیان فرمائی. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا میں تو آپ سے عمر میں بڑا ہوں تو یہ مجھے تایا کہیں، لیکن انہوں نے مجھے چچا کہا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ جبرائیل تم کب پیدا ہوئے؟ وہ کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو 10,000 سال تک تو میں سجدے میں تھا اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا 10,000 سال تک. اور 10,000 سال کے بعد جب مجھے خدا کا یہ حکم ہوا کہ اے جبرائیل اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم افق میں نظر اٹھا کر دیکھ سکتے ہو، تو اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ اے جبرائیل اب سر اٹھاؤ. اور جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو افق میں ایک حسین ستارہ تھا چمکتا جس کے حصول کا تو میں کچھ بیان ہی نہیں کر سکتا. ایسا حسین ستارہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم اے جبرائیل میں تھا. حقیقت ہے اللہ تو اپنے عشق میں کیا کچھ کہہ گیا اللہ ہی جانتا ہے. مگر حق تعالی جل شانہ نے تو یہ بات واضح بیان کر دی کہ کچھ بھی نہیں بنایا، لیکن اپنے خاص اور مخصوص نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو میں نے تخلیق فرمایا. پھر بنے سارے انبیاء علیہ السلام. سب کچھ کا پیدا ہونا آپ نے دیکھا ہے، ہر چیز جانتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سب کچھ یہ جو کائنات کو 6 روز میں خدا نے تخلیق فرمایا، 6 سیکنڈ میں پیدا فرمانے کے بھی قادر ہے وہ. لیکن 6 روز کا وقفہ، ہر چیز اللہ نے اطمینان سے پوری توجہ سے تخلیق فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے 6 روز. مگر اللہ تعالی جل شانہ نے اس سارے جہاں پر جتنے بھی 70,000 72,000 عالم آباد ہیں، جو کچھ بھی آباد ہے، سب چیزوں پر رب نے جب رحم کرنا چاہا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، وہ بھی رحمت للعالمین بنا کر. آج جنات بھی اس کائنات میں ہیں، ہر چیز ہے. یہ جتنے پرندے ہیں 1.25 مخلوقات خدا نے پیدا فرمائی. 1.25 کہنا آسان ہے، گننا ناممکن. 1.25 مخلوقات خدا نے پیدا فرمائی اور ان ہر ایک مخلوق کی 10,000 قسم کی نسلیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے. اور پھر رب نے کہہ دیا اگر ان سب کچھ کو میں سمیٹوں ایک جگہ پہ تو ایک انسان بن جاتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا مگر میرے عزیزوں، میں اور آپ ہم تمام مسلمان
جس کو جو ہم کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ حق تعالی جل شانہ نے ہم پر کرم و فضل فرما دیا۔ روز محشر کی سب سے زیادہ امتی کن کے ہوں گے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیوں؟ کیونکہ سارا جہان ہی ان کی امت میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل ابراہیم علیہ السلام، سب حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں سب۔ کیونکہ کلمہ طیبہ تو جب جس نبی نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا سامنے کلمہ طیبہ پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے۔ خود حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے جنت کے اندر میں گیا تو ہر پتے پتے پر میں نے لکھا دیکھا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر، کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرے آخری رسول میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے جن کی تعریف بیان فرمائی ہو، حق تعالیٰ جل شانہ جن کا عاشق ہو، ان کی شان مبارکہ کا عالم کیا ہوگا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ امت جو کہ مسلمان ہیں۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں غیر مسلموں سے اللہ کو نفرت ہے، بھائی وہ بات کی کہانی آخرت میں کس کو ساتھ کیا معاملہ پیش کرے، کیا کرے، ہمارا کام یہ نہیں۔ ہمارے تو دین کا قانون ہے، حدیث ہے، مبارکہ ہے کہ کافر کو بھی کافر کہہ کے نہ پکارو۔ پتہ نہیں رب کس کو ہدایت دے اور اس کو توفیق دے اور اس کو مسلمان بنا دے۔ بڑے بڑے بدل گئے، بڑے بڑے جو لوگ چوریاں کیا کرتے تھے، جنہیں یہ جو آج آپ ہم کسی سے ان سے واقعات بزرگان دین کے، اس میں بہت سے بزرگان دین ایسے بھی ہیں جو پہلے چوریاں کیا کرتے تھے، لیکن جب رب نے رحمت کا دروازہ ان کے اوپر اپنی چادر اڑائی، رحمت کی، اپنا عاشق بنا دیا۔ بہت سے بڑے بڑے بہت سے آدم رحمت اللہ علیہ کا ایک بار کیا، آپ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک چور آیا، اس کا سامان جو تھا ان کے پاس وہ کھینچا بھاگ گیا۔ انہوں نے پلٹ کے کچھ کہا نہیں، حالانکہ ہم میں تو کوئی ہوتا تو 10 بددعائیں دیتا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ یہ مجھے جانتا نہیں ہے، تو اس کو بھی اپنا عاشق بنا دے، وہی اپنا اللہ کا عاشق ہو گیا۔ حق تعالیٰ جل شانہ تو بھائی اپنے بندوں کی بات ڈالتا نہیں، رد نہیں کرتا رب، اور کسی کی بھی نہیں کرتا، کیونکہ دیکھو صرف عبادت گزار ہی حق تعالیٰ کا نہیں ہے، خطا کار بھی رب ہی کا ہے، اور جتنا ناز اور محبت رب کو ایک گنہگار سے ہے اتنی عبادت گزار سے نہیں ہے۔ یہ بھی بٹھا لے، یہ بھی دل میں بٹھا لے۔ وجہ یہ ہے کہ عبادت گزار کو ہمیشہ عبادتوں پر ناز ہوتا ہے کہ میں نے یوں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، سب رب نے کرایا۔ اور جو گنہگار خطا کار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اس خطا کو معاف فرما دے، یوں ہو گیا۔ وہ اپنے خطاؤں کو لے کے رب کی بارگاہ میں رہتا ہے، اس لیے رب کو گنہگار سے زیادہ محبت ہے۔ آپ خدا کا قانون سنیے، حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے عبادت گزاروں سے فرما دیجئے کہ ان کا رب سخت حساب لینے والا ہے، اور آپ اپنی امت کے گنہگاروں سے فرما دیجئے کہ ان کا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ کیا حق تعالیٰ جل شانہ ہونے کے بعد بیان فرمائیں؟ کچھ تو وجہ ہے۔ اللہ کو کس کی ضرورت ہے؟ کسی کی نہیں۔ دنیا کہتی پھر رہی ہے ملائکہ کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ملائکہ کی نہیں۔ یہ تو ہم لوگ سنا، ہم اس کی رب کی بیان کرتے ہیں، کچھ بھی اپنی گمان سے، اپنے علم سے، کتابوں سے دیکھ کے، کہیں سے بھی دیکھ کے، خدا کی قسم اس میں خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہماری ہی زبانیں پاک ہوتی، ہمارے ہی دل پر چراغ جلنا شروع ہو جاتے خدا کے نور کے، بس یہی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ چاہتا ہے کہ میرا گھر ہر کسی کے سینے میں موجود ہو، جسے وہ دل کہتا ہے۔ جس دل میں رب ہوگا اس دل کی شعائیں کتنی ہوں گی، یہ تو حق تعالیٰ جل شانہ کی نگاہ جانتی ہے۔ آج بھی ہم سب کے درمیان حق تعالیٰ جل شانہ موجود ہے،
قادر ہے، سب کچھ وہی کروا رہا ہے، لیکن موجود ہے ہماری بساط نہیں اس کو دیکھنا. اور اگر ہم میں سے کوئی ہمارے رب کا دیدار بھی کرتا ہے تو اپنی بساط کے مطابق اسے اس کی شان کے مطابق دیکھنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا ہے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب دیکھو رب نے بات کو ٹالا نہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے. اگر مجھے اس کی طلب ہے تو میں تھوڑی یہ دیکھوں گا، ہے نہیں ہے پیدا میں تو کہوں گا رب مجھے کیا پتا ہے نہیں ہے، مجھے تو یہ پتا ہے تو قادر حق میں بہتر کر کے عطا فرما دے. رب ہے سب کچھ کر دے گا، سب کچھ. کیوں؟ کیونکہ حق تعالیٰ جل شان ہوں تو وہ بندے پسند ہیں جو ضد کرے اپنے رب سے. ہاں ہم خود ہی ناجائز چیز کی ضد کریں وہ بات ایک اور ہے، لیکن مکمل علم ہمارے میں سے کسی کا پاس نہیں ہے. اور کل کیا ہونا وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، وہ صرف رب جانتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا ہے رب میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ کو اپنا دیدار کرا، رب نے منع فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں ہوگا. پھر بھی ضد کی. رب نے کہا ہم تمہاری ضد کو قبول فرماتے ہیں، تمہاری دعا کو. لیکن رب نے کچھ احکام بیان کیے کہ پہلے جگہ جاؤ اتنی دفعہ ہم کو سنا کرو، جو بھی کلمات اللہ جل شانہ نے بیان کرنے کو کہے وہ کرنے کے بعد 40-41 دن کے بعد جب اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ اپنے رب کو دیکھ سکتے ہیں، آ جائیے. جب کوہ طور پر پہنچے رب کو دیکھنے کے لیے تو رب نے کچھ کلمات بیان کیے. آگے پڑھتے پڑھتے اپنے رب کی جانب آسمان کی جانب دیکھو. جب دیکھا تو نور کی ایک موٹے برابر ہی کرن دیکھی اور دیکھ نہ سکے، بے ہوش ہوگا. جو پہاڑ تھا وہ جل کر راکھ ہوئی. اٹھے گھبرائے، معافی تلافی کری، حقدار جل شانہ سے توبہ کی. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم کیا سوچ رہے ہو یہ ہمارا نور تھا؟ یہ ہمارا نہیں، یہ تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا مثال کا نور تھا. مثال کس کو کہتے ہیں؟ مثال جسے کہتے ہیں خود پریشانی میں آ جانا، دوسرے کو راحت عطا کرنا. اللہ فرماتا ہے یہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا ایثار کا نور تھا، اس کی آخری کرن تھی. یہ تم سے برداشت ہوئی تو تم ہمیں کیسے دیکھ سکتے ہو؟ یہ جو ہمارے اندر روح اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے یہ بڑی نایاب چیز ہے، بہت ہی زیادہ خاص، کیونکہ یہی وہ روح ہوگی جو دیدار الہی کرے گی رحمان کی بارگاہ میں آخرت میں. ورنہ جسم کا تو کوئی کام ہی نہیں، کوئی کام نہیں. مگر آپ خود دیکھیے کہ کیا ہوگا رحمان کا نور. وہ حقدار جل شانہ کیسا ہوگا حسین، جو روزے محشر کے بارے میں ہے حمدہ بچے گی سب ادھر ادھر کوئی پہچانے کا. حقیقت ہے میں رب کو دیکھوں گا، کسی کو کیوں دیکھوں گا؟ اس کے بعد تم اللہ کا دیدار کر کے آؤ گے، کسی کو دیکھو گے؟ اگر تم خود سوچو ایک ویلڈنگ کی چمک جب نگاہوں میں پڑتی ہے تو آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. ایسا ہی ہے، پھر کچھ دکھتا نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے حسین نور تو رب کا ہے. جب دیدار رب کا ہوگا تو کیسے جائے گی نظر ادھر ادھر؟ صرف اللہ دکھے گا. اور اللہ ہم سب کو اس قابل کر دے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم کر سکیں. یہی تو ہوگی آخرت کی موت، اسی کا نام ہے جنت. رب نے تو قسم رب کی ربوبیت کی، اس نے تو زندگی میں ہمیں وہ انعام ہم سب کو عطا فرمائے اسی وجہ سے کہ اس کو محبت ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اتنی ہے کہ جس کی کوئی ہم حد بیان کر نہیں سکتے. ورنہ کون ہے ایسا جو اللہ سے ملنے گیا ہو؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے ان کی جو اللہ سے ملنے جاتے ہیں اور ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کائنات جو ہے یہ کائنات ہے تو وقتی، لیکن ہم میں سے اس کو برا بھلا کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے. وجہ کیوں ہے؟ اگر دل کی بات سمجھ آئے تو ہی سمجھ آئے گی. کیا ہے وجہ؟ کہ بھائی اللہ نے جو کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آپ کے لیے تحفہ ہے. اب اللہ جو تحفہ عطا کر رہا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو میں کیسے کہوں گا؟
کسی کو تحفہ دو اور میں آ کے دودھ پڑھوں اور کہوں کیا اللہ کی چیز تم دے رہا ہے تو اچھا لگے گا یا برا؟ بات یہ ہے کہ اللہ کہہ سکتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں۔ دنیا کا وقت اتنا ہے 15 منٹ بس، مگر سب کچھ کے باوجود بھی جو کچھ بھی ہے بھائی، دنیا اگر دنیا اتنی بری ہوتی تو پھر دن ہوتی ہی نہیں۔ دنیا کے بغیر دین ملنا ناممکن ہے۔ اور کس نے کہا کہ دنیا چھوڑ دو؟ کیا فائدہ ہوا؟ میرے ابا سے کسی نے پوچھا، ابا یہ دل چاہتا ہے کہ میں جنگل چل کے جھوپڑی لگاؤں، بنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے عبادت گزار بنو تو مانے۔ چار دیواری میں تو ہم ہی ہیں اولیاء سب سے بڑے، دنیا میں آؤ تو پتہ چلے۔ بات یہی جو ہے کہ دور کے حساب سے رہتے ہوئے نہ دل دکھایا کسی کا، نہ دل توڑا، نہ کسی کے ساتھ برائی کی، نہ کچھ کیا، اچھائی کی۔ اور یہی حقیقت ہے۔ بات یہ ہے کہ تم خود بتاؤ، یہ جو ہم سے گناہ خطا ہو جاتے ہیں، انہیں اچھا کہنا تو اچھی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے، گناہ کے بعد انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عاجزی رب کو پسند ہے۔ اگر دل نے گناہ کیا تھا، جس کو بھگا دیا گیا، انکار ہی تو کیا تھا کہ میں نہیں کرتا سجدہ، کیوں کروں؟ تم نہیں تو کہا ہے تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں۔ اس میں کیا غلط بات ہو گئی؟ اللہ کا نقصان کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ حق تعالی جل شان ہوں تو بے نیاز ہے، سارا عالم کچھ نہ پڑھے، اس کا نام ہی ہے نہیں، نہ پڑھے نماز، نہ پڑھے قرآن، کچھ بھی نہ پڑھے، رب کا کیا بنتا ہوئی کرتا، اور سارا عالم اللہ کا دیوانہ ہو جائے، اس میں خدا کا کیا فائدہ؟ مگر بات تو یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جسے پیدا کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، وہ ہے ہی رب کا محبوب بندہ، وہ ہے ہی۔ ہم دنیا میں آ کے ایمان والے نہیں ہوئے، وہی پہلے کی لائن ہو چکی تھی، فل اسٹاپ لگا چکا تھا رب نقطہ کہ یہ ہے ایمان والے جنہیں بھیج رہا ہوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ان پر ایمان لانے والوں میں۔ یہ ہے بات، ورنہ رب نہ چاہتا تو ہم بھی کہیں اور پیدا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کی کیسے کیسے لوگوں نے دیکھا، لیکن ایمان نہ لائے۔ آپ نے دعا فرمائی، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، ان کو دین کی، اسلام کی، ایمان کی تبلیغ دی، ان کو بیان کیا، لیکن رب نے کہہ دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانیں گے نہیں، یہ جانتے ہیں آپ کو اسی طریقے سے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، لیکن آپ کو مانیں گے نہیں، کیونکہ ان کے رب نے ان کے دل پر مہر لگا دی۔ قادر مطلق رب ہے، رب قسم، رب کی ربوبیت کی کسی بھی چیز میں شفا نہیں ہے۔ بے جان چیزوں میں شفا ہوگی، دوا میں شفا ہوگی، میں تو نہیں مانتا۔ شفا تو شفا ہے، صرف اور صرف رحمان کے ہاتھوں میں ہے۔ علاج کرنا تو سنت مبارکہ ہے، اور جب بندہ سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہے، کسی بھی ایک سنت مبارکہ پر، تو وہ رب کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر چیز فائدہ پہنچاتی ہے، ورنہ قسم، رب کی قسم، بڑے بڑے بگڑتے ہوئے دیکھے اور بڑے بڑے بگڑے ہوئے عاشق بندے میں دیکھے، اس کو کیا کہیں گے؟ ایک اولیاء تھے، اب کتنے بڑے اولیاء تھے وہ سن لو۔ ان کا جب وصال ہوا تو انہیں مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے وہاں تدفین ہوئی۔ کتنے بڑی عالم کی بات تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان کی قبر کھود کے دیکھی تو وہاں ایک عیسائی لڑکی کی بیٹی تھی۔ لوگ حیران، یہ تو اولیاء تھے، کہاں گئے؟ بعد میں جب پتہ چلا، پوچھ تاچھ کی بات کی تو اللہ سے یہ پتہ چلا وہ تھے تو بہت بڑے اولیاء، بہت بڑے عالم دین تھے، بزرگان دین کے اولیاء تھے، لیکن ان میں یہ ایک مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے تھے بھائی سارے مذہب کیجئے، بس ان میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک تھی وہ عیسائی لڑکی جو بھی تھی، وہ تھی تو عیسائی لیکن ہونا چاہتی تھی مسلمان۔ مرنے کے بعد رب نے قبر شفٹ کر دی۔ اس کو کیا کہو گے؟ تعالیٰ جل شانہ کی مرضی چلتی ہے، نہ میری نہ تمہاری، صرف رب کی۔ روز محشر ہمیں جب بخشش ملے گی، حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی بھی اپنے اعمال کے سلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی سی بھی نیکی کے لیے بھی۔ کماؤ
کماؤ نہ کماؤ، ارے بڑے بڑے ایک عورت کی ساری زندگی جسم بیچنے کا کام کی، ساری زندگی مرنے لگی، گھبرا گئی کہ اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، یہ تو جملہ منہ سے نکلا حیا کا، اس میں ایک آنسو بہ گیا، ٹھہر گیا، انتظار رب کی بارگاہ میں گئی، رب نے ملائکہ کو بھیجا ہے، ملائکہ جا دیکھ کیا ذرا میرے لیے میری بندی خزانہ لے کر آئی ہے، وہ گیا، اس نے دیکھا کوئی نہیں دیکھا، آگے کہتا ہے اے اللہ سے تو سوائے خطاؤں اور گناہوں کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں خزانہ، اللہ نے کہا تو ہٹ تیرا کام، دوسرے کو بھیجا، جب دوسرا گیا اس نے بھی دیکھ کے یہی کہا، لیکن کہا ہے رب نگاہوں کے پلکوں کے بعد کچھ سفیدی سی ہے، رب نے کہا وہی تو خزانہ ہے، وہ بھی حیران۔ الرحمن جب کسی کو اپنی رحمتوں سے بخشتا ہے، خدا کی قسم سارا جہان رش کرتا ہے، کیونکہ وہ حیران ہوتے کتنی محبت ہے رب کو اپنے بندوں سے، کیا کچھ بھی نہیں پھر بھی معاف فرما دیا، اور کوئی اس کے خاطر کچھ کر بھی نہیں سکتا، اختار جل شانہ کے خاطر اللہ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ خدا خود ہے جو ہم سے ہمارا اپنے خاطر کوئی نہ کوئی کام کراتا رہتا ہے، عزت عطا کرنے کی، قبر کی، آخرت کی، دین کی، دنیا کی، جب سب عزت عطا کرنا چاہتا ہے رب، اور ساری کامیابی ہے جب رب کسی کو عطا کرنا چاہے تو اسے اپنے عمل پہ لگاتا ہے، اس کا عمل ہے درود شریف، اور دوسری عبادتیں جتنی سبحان، اب جب وہ مر گئی رب نے اس کو ملائکہ سکھایا ہے، ملائکہ اس سے کہو کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ گھبرائی، اس کو خوف ہوا کہ اس نے ہمیشہ نافرمانی کی، لیکن اب یہ ہمارے پاس آ رہی تو ہمیں کیا روپ دکھائے گی، ہمیں کیا دے گی، اور یہ گھبرائی، اس کی آنکھ سے آنسو باہر، سے کہہ دو کہ اس کے رب نے اس آنسو پہ اس کے سارے خطاؤں گناہوں معاف فرما کے جنت عطا فرمانا۔ اب رحمان کی ادائیں دیکھو، بات تو یہ ہے کہ حقدار جل شانہ کی خوشی کیا ہے، رب کی خوشی ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مبارکہ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیا ہے، ان کی امت کی بخشش۔ رب کیا چاہتا ہے، رب پتہ ہے رب بخشنا چاہتا ہے، عذاب دینے کا اس کو شوق ہوتا، خدا کی قسم ایک غلطی ہی کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے، ایک غلطی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے بہانے تھوڑی بنائے گا تھوڑی کہ بھائی ہوا نہیں، یہ سب نہیں، اللہ تو کہے گا بھائی تیری عبادت ہے، تو جہاں نکل جہنم میں، پھر کیا کر لے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن رحمان جب کسی کو بخشنا چاہے، اور حقیقت بھی یہ ہے جو تعالیٰ جل شانہ پیار فرماتا ہے اپنے بندوں سے، اور اتنا کہ ہم ہیں دو رحیموں کے درمیان، ہم دونوں رحیموں کے درمیان ہیں، دونوں رحیموں کی محبت ہم پر ہے، ہمارے کام ٹھیک نہیں، ہمارے معاملے درست نہیں، بولے بات اور ہے، مگر حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ کیا عالم ہے اس بات کا کہ تمام نبی کہہ رہے، کیا ان کی امت مسلمان ہوتا ہے تو کیا ہی بات ہوتی، کچھ تو راز چھپائے رکھے رب نے، حقدار جل شانہ کی اس قرآن کو کوئی پورا نہیں جان سکا، کوئی قرآن کو مکمل نہیں جانتا، میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن کو مکمل جاننا بس کی بات نہیں ہے، حفظ ہو جانا اور بات ہے، معنوں سے پڑھنا اور بات ہے، جب اس قرآن کا اس مدرسے کا سایہ ملے گا تب پھر الہام کی بات ہوگی، اور جب الہام اسی صورت ہوگا جب خدا سے پیار ہوگا، دل بند ہو، دل میں محبت نہ ہو تو اداؤں کی پیداوار کیسے ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی، نہ میری نہ تمہاری نہ کسی اور کی، لیکن جب اللہ سے محبت کا دم بھرے گا انسان، یا اللہ سے محبت کرے گا تبھی انسان کی زندگی کے سارے معاملات سنبھلیں گے، تبھی حقیقت یہی ہے، یہ جو شریف آپ تمام حضرات پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیا آپ اپنی عبادتوں کے ذریعے پڑھ رہے ہیں، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو کہ آپ نے کی ہوگی بہت سی عبادتیں، آپ کی عبادتوں کو وہ نہیں کہہ رہا، لیکن حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کسی عبادت کے بدل میں ہم نے الہی ملا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں نصیب ہوا، رب کے رحم کرم فضل سے ہوا، جب رحمان نے چاہا ساری
عبادتیں، ان کی درخواست اور دعائیں، ان کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں تو اس نے ہمیں درود پڑھنا سکھا دیا تب۔ لیکن جو کچھ بھی ہے میرے عزیزوں، جو کچھ بھی ہم سب کے پاس موجود ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہے۔ یہ کائنات کو برا کہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، حالانکہ ہے تو 2-3 دنوں کی، مگر بھائی مت کہو، اس لیے نہ کہو۔ ایک نظر اگر دیکھیں، اس بات کو محسوس کریں، سمجھے تو آپ نے تو یہی کہا نا جو کچھ بھی ہے آپ کی ہی توبہ ہے، تو ہم کیسے برا کہیں؟ اللہ کہے کتنا برا کہے وہ اللہ کی مرضی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ ان کا معاملہ ہے مبارک، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، تو ہمارا معاملہ تھوڑی۔ ہمیں تو بھائی دیکھو حقیقت یہ ہے جب تک دنیا میں ہو دنیا بھی سوال ہو، اللہ سے کہو کہ تو سوال دے، یہ دنیا جو پہلی مال نہیں ہونا چاہیے اور جو نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے سوائے میرے کسی اور کی محتاج نہ رہیں۔ اب جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں بھائی وہ اللہ نے تو قانون بنایا رکھا کہ بھائی جو کچھ بھی بنایا انسان تیری راحت کے لیے۔ اب تم آگ جلاؤ ہاتھ سے کو ٹھنڈ میں اور اسی آگ کو کسی گھر میں پھینک کے گھر جلا دو، اختیار تمہارا ہے، اختیار تمہارا ہے، دستی ہے 1000 کام کے لیے گلا گھونٹ دو کسی کا، اختیار تمہارا ہے۔ رب نے رحمتیں اور رحمتیں عطا فرما دی اور اختیار یہ عطا فرما دیا جس کی جو چاہے مرضی وہ کرے۔ اب بادشاہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا اوپر، اب جب مر کے جائیں گے رب کی بارگاہ میں کچھ نہیں چھوئی اور معاف نہ ہوئی تو پھر حساب ہے، اور معاف ہو گئی سب کچھ معاف فرما دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر درود زندگی میں کثرت سے ہوا، اللہ سے محبت کا دم دل میں ہوا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام دل میں ہوا، ان کی خدمت میں کثرت سے درود و سلام ہوا، تو خدا کی قسم خدا بنا حساب کتاب کے بخش دے گا۔ وہ رب ہے، اس سے مجھ سے پوچھنے کی کچھ ضرورت ہے کہ تیرے تم نے کیا کیا اور کیا نہیں؟ رحمان تو سب جانتا ہے، ہم کیا اجالے میں کر رہے ہیں اور کیا اندھیروں میں ہم سب کر رہے ہیں وہ سب رب کو خبر ہے سب۔ لیکن جب رحمان کسی سے محبت کرتا ہے اسے بے عزت نہیں کرتا دین دنیا اور قبر میں۔ ملک الموت بھی تو آ کے یہی پوچھتے ہیں، ممکن نقلی جو قبر میں فرشتے آتے ہیں وہ پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ نہیں، وہ پوچھتے تمہارا رب کون ہے، تم کس دین کو مانتے ہو؟ وہ وہاں بھی رحمان اپنا نام ادا کرواتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا نام دینے سے انسان کی دل پر راحت ہوتی ہے۔ وہاں بھی جدھر اللہ کا نام ہوتا ہے سن لو، ملا لو اس بات کو کہ جہاں رب کی حمد و ثنا ہوئی، جہاں اس کا نام بلند ہوا وہ جگہ کیسی ہو گئی؟ پاک ہو گئی، صاف ہو گئی۔ اب رحمان ہمارا رب ہمیں توفیق دے کہ جب ممکن نکیر قبر میں سوال کرنا ہے، فرشتے ہم سے پوچھے تیرا رب کون ہے تو ہم بھی وہی جواب دیں جو تیرا رب ہے وہی ہمارا بھی رب ہے، تو قسم خدا کی ساری قبر روشن ہوگی۔ یہ دنیا اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم ہلکے ہیں، فرشتے افضل ہے، بھائی ہے افضل، بہت محترم ہے، مگر جتنا انسان ہے اتنا کوئی افضل نہیں۔ جتنا انسان محترم ہے اتنا محترم کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کنٹوں کا ملائکہ بٹھائے رکھے تو اپنے حساب کتاب کر رہے، اچھائیاں برائیاں یہ بھی نہیں دکھتے ہیں، موجود ہے لیکن دکھتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا تعالیٰ جل شانہ کے سب سے نزدیک اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ اشرف المخلوقات ہیں، انسان، اس کے بندے، جسے اس نے کہا کہ انسان تیری شکل تجھے میں نے اپنی وجہ پہ پیدا فرمایا، تجھے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تیرا چہرہ جو جتنا حسین ہے، جو میرے گمان، میرے علم اور میری شان میں جو سب سے حسین چہرہ ہے انسان، ہم نے وہ تجھ کو عطا فرمایا۔ کسی فرشتے کو تو کہا ہوگا تو میرا ہمجلیس ہے، کسی فرشتے کو تو رب نے کہا ہوگا تو میرا یار ہے۔ وہ جو سجدے میں تھے تو ہے سجدے میں آج تک، وہ جو رکوع میں تھے وہ ہے آج تک رکوع میں، روزے میں حشر تک ایک انسان ہے۔ آج عبادت کی، کل عطا کی، پرسوں عبادت کی، پھر تک تو گناہ کیا۔
صبر کا بھی ہے، انسان بگڑتا بھی ہے، سنوارنا کام رب کا ہے، بگڑنا کام ہمارا ہے، مگر تعالیٰ جل شانہ سب کچھ کے باوجود بھی نظر انداز کرتا ہے اپنے بندوں کی محبت میں، اپنے بندوں پہ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ اور ہمیں ایک بات کہوں کہ رحمان اتنا بڑا ہمارا حسین دوست ہے، ایسی ذات ہے، اس کی ایسی ادائیں ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سے چھپا دیتا ہے۔ ماں باپ کر رہے یہ کام، ماں نے باپ کو نہیں بتایا کہ اولاد کو ڈانٹنا پڑ جاتا ہے، باپ نے ماں کو نہیں بتایا کہ اولاد کو ڈانٹنا پڑ جاتا ہے۔ رحمان جیسا محافظ کون؟ حق تعالیٰ جل شانہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ جیسے ہمارا کون ہے خیر خواہ۔ رب جو ہے وہ اپنے بندوں کے چھپاتا ہے ان سے۔ یاد رکھنا ہمیشہ اللہ نہیں دکھاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم کرتے پھرتے رہے، ہاں حیا ہو ہمارے دل میں، لیکن یہاں رب کی اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہی اللہ کا قانون ہے۔ روز محشر جب کسی سے وہ حساب لے گا، کچھ پوچھے گا، اپنی رحمتوں کی چادروں میں سمیٹ لے گا اس کو، پھر پوچھے گا میرے بندے تم نے یہ گناہ کی، وہ غیرت نہیں رکھتی، اس کے ہر گناہ اس کو بیان کر دے گا۔ جب وہ بندہ ڈرنے لگے گا کہ اب تو میرا کچھ بھی نہیں ہونے کا، تو کام ختم، اللہ نے میرے سارے راز اس کو بیان کر دیے، تو رب اس کو دیکھے گا، اس سے کہتا ہے کس وجہ سے پریشان ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اب تو میرے معاملات ہے۔ رب کہے گا میرے بندے تیرے گناہ دنیا میں بھی چھپائے تھے، آخرت میں پوچھا چھپاتا ہو جا تو ہم نے معاف کروا دیا۔ بتاؤ تم، ہمارا یہ دل چاہے گا، ہمارے اندر کی بات ہے کہ ہمارے ایک دنیا والے بیان اچھالتے دیکھتے پڑے، پتہ ہی نہیں یہ ہم نے ہے اپنے خاطر، تو رحمان کیا کچھ ہمارے خاطر کر رہا ہے؟ وہ ہمارے لیے کیا کچھ کر رہا ہے جو ہم سے کہتا ہے سب کچھ تیرے لیے، تو میرے لیے؟ وہ کیا کچھ کرے گا؟ اتنی محبت، اللہ جیسی محبت ہم سے کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ساری زندگی ہم اپنا حال دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے حال سب جب دیکھ سکے پورا، تو ایک نگاہ کی رحمتوں پہ دیکھے تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ اے رب کیا ہی تیری حسین ذات ہے، ہر خطا کے بعد بھی تو مجھ کو معاف کرنا دیتا ہے۔ پھر دل بدلتا ہے، پھر دل میں محبت جاتی ہے، پھر خدا سے دل لگتا ہے۔ یہ عبادتوں سے فرائض کی ادائیگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ حقیقت ہے نماز کو چھوڑنا تو نہیں ہے، پڑھنی بھی ہے تو صرف رب کے لیے پڑھنی ہے، ورنہ فائدہ کیا ہوا؟ روزہ رکھا بھی تو دنیا کو دکھانے کے لیے، کس بات کے لیے بھوکا رہا؟ رحمان کی یاد میں اگر بھوکا ہے تو ساری زندگی روزوں میں ہے، اللہ کی یاد میں اگر ہے تو ساری زندگی سجدے میں ہے، کیونکہ اولیاء کا دل ہوتا ہے رب کے قدموں میں، ماتھے تو 5 وقت کی بات ہے، دل ہمیشہ رب کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے۔ اللہ جس دل میں ہو اس دل کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو دنیا آج جو کر رہی ہے، ایک تو دینداری اتنی ہم پہ لوگوں پہ چڑھ گئی، نام ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، سلاد کس خوشی میں؟ ہماری تمہاری نمازوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، اپنی طرف سے بس بھول والی بات ہے کہ دنیا کے آگے، دنیا کو اب اولیاء بن کے دکھانے کا شوق ہے ہر کسی کو، اور پھر تیسری چوتھی بات بولنی ہے۔ حقیقت یہ ہے اولیاء ہم کب مانیں گے سامنے والے کو؟ جب وہ کہے کہ مجھے تو سوائے اپنے رب کی کوئی بھی نہیں بات۔ دل ہے، دل اللہ ایک ہے، دل بھی ایک ہے، دل ایک ہی سے لگاؤ۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم اگر خالصتاً عبادت اللہ کے لیے کرتے ہو تو اللہ دنیا چھین لے گا، نہیں، یہ اس کا قانون ہے۔ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے جب میرے بندے تو میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے، پھر ہم بھی تیری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو ہم سے ہمارے خاطر ملے گا، ہم تیرے خاطر یہ سارے جہان سجا دیں گے، اور یہی کرے گا کیونکہ دیکھ یہی ہے حقیقت۔ جب بندہ مانگتا ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کی جب طلب کرتا ہے، اس کی رحمتوں کی، تو رب اسے دولت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ۔ پھر اس سے اپنا کام بھی لے، جو بھی چاہے مرضی لے، اللہ کی مرضی، لیکن شرط کیا ہے؟ دل کی نیتیں پاک ہوں۔
ہو صرف رب سے لگا ہوا ہو، یہ نہیں کہ آج میں نے عبادت کی تو کل مجھے 5 تعریف کر دے، یہ بیکار کی بات ہے۔ یہاں ہو گئی تعریف، آخرت میں نہیں ہوئی، کیا کریں؟ گواہ ڈھونڈتے پھریں گے؟ قطعی نہیں، مرنے کے بعد تعریف کی جائے۔ حدیث میں ہے اگر 4 لوگوں نے تعریف کر دی مرنے کے بعد کسی کی، تو وہ لوگ جنتی ہے مرنے کے بعد، جیتے جاگتے کا کچھ پتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو، یہ مانگو اپنے رب سے، یہ مانگو، علم بھی مانگو، ادب بھی مانگو، احترام، عشق، محبت، سب دولت شہرت سب مانگو، کیونکہ رب سے مانگ رہے ہو، لڑاکر جو مانگنا ہے مانگو، مگر شرط یہ ہے صرف اللہ کے لیے اللہ کو مانگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی جنگل میں بیٹھے کہہ رہا ہے میرے محبوب کہاں ہے؟ تو مجھ کو مل جائے تو میں تیرے کے جوتے تو نے پہن کر کے گندے ہوگا دھو کے تجھے پھر لوٹا دوں گا، تو مجھے مل جائے تجھے بھوک لگی ہو تو تجھے کھلا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے بھائی تم کس سے بات کرو؟ کہتا اللہ سے۔ وہ ڈانٹ دیتے ہیں، اور جب ڈانٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے جوتے کی، اسے لباس کی، غذا کی کوئی ضرورت نہیں، رب ہے بے شک۔ یہ جب وہ سنتا ہے گھبراتا ہے اور چھوڑ کے جگہ چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو رب فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام تم نے کیوں میرے بندے کو ہم سے جدا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رب نے کہا تم نے کیوں جدا کیا ہمیں ہمارے بندوں سے؟ وہ ہمارے ساتھ کیسے ہم کلام تھے، اس میں ان کا کیا کمال؟ ہم ہی چاہتے تھے کہ ہمارے بندے ہمیں اس طریقے سے پکارے، حالانکہ رب ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، نہ سوتا ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کچھ، سب چیزوں سے پاک ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جیسے شان نے کیا کہا ہے موسیٰ علیہ السلام مجھے تو ان کی ہم کلامی پسند ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، کبھی بھی اپنے گمان کا، تنہائی میں گفتگو کا، اپنے رب کے سوا کسی اور کو گوانا بناؤ، یہ دنیا 2 منٹ میں ختم آتی ہے، 2 منٹ میں کہ ایسا بھی کر دے ایسا بھی کر دے، حقیقت ہے یہ ہے کہ جیسا بھی میں ہوں میرا رب ہے، اللہ جانے میں جانوں، اللہ جانے میں جانوں، کیا معلوم کہ خدا نے مجھے پیدا ہی کیا ہے اور اسی وجہ سے کہ میں اس سے اس انداز میں بات کروں، اور وہ بات واضح بھی ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے۔ مگر رب ہے اپنے بندوں کی ہر ادا کو اللہ جل شان پسند فرماتا ہے کہ جنہیں وہ اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمائے وہ کیسے ہوں گے، جن سے اللہ تعالیٰ جل شان بیان فرمایا کہ تم میری پہچان ہو ہم تمہاری پہچان ہے، وہ کیسے حسین ہوں گے۔ اور ہم تمام مسلمان کلمہ پڑھنے والے تو یہ تاج پہنے رکھے ہیں جس تاج پہ لکھا ہی ہوا ہے امتی، ان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا عالم رب کی بات میں کیا ہوگا؟ اللہ نے فرما دیا جس نے آپ کی ایک سنت کا بھی عمل کیا ہو وہ بھی ہمارا محبوب بندہ ہے، کہیں دور نہیں ہے رب۔ شام کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، دل میں بیٹھا ہے رب، دل میں موجود ہے، دل یہی ہے اس کا عرش۔ دل کی سنی تو سمجھو تم اعلیٰ سے اعلیٰ جنتی ہو، اللہ کے ہو، نفسی مانگے تو تم معاف کرنے والا رب ہے، مگر تعالیٰ جل شان کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف سر جھکانے کی دیر ہوتی ہے، عرش الہی سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے ہماری رحمت کی نگاہ تیری ذات پر ہے۔ ایسا ہی ہے یہ جو دنیا کہہ رہی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ رحمان ہے۔ رحمان کسی کو محبت سے نہیں، محبت کرنے والے تو محبت ہی سے دیکھتے ہیں، تو اللہ جیسا محبت کرنے والا کون ہے؟ رب جیسی محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے بعد ہم سے محبت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اللہ تو آپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت فرماتا ہے۔ جب آپ کے مثال کا پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، آپ غمزدہ تھے، رب نے فرمایا کیوں ہیں آپ غمزدہ؟ آج تو آپ اپنے رب سے ملنے آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے مفہوم کہ ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آیا، اس نے مجھ سے پہلے آنے والے نبی کی امت کو تھام لیا، میرے بعد تو بے شک کوئی نبی نہیں آئے گا، میری امت کا کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان غمزدہ نہ ہوئیے، آپ کی امت کا خلیفہ میں ہوں۔ رب نے کہا آپ کی امت کا خلیفہ میں ہوں اور آپ کے لیے امت ہی ہے، میرے تو بندے ہیں، مجھ سے زیادہ
ان پر رحم کرم فضل کون فرما سکتا ہے؟ یہ رب کے جملے ہیں، ہر چیز ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ یہ سارے فرشتے، یہ ہر چیز جانتی ہے ہم لوگ کون ہیں۔ جتنے بھی بیٹھے تھے، جتنے بھی بیٹھے ہو، جتنے بھی درود پڑھنے والے، جتنے بھی مسلمان امتی کلمہ پڑھنے والے، سب کو جانتی ہے ہر چیز کہ یہ ہے اللہ کے بندے، یہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، سب جانتی ہے سب کو۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، ہر چیز یہ جو آج سجایا جا رہا ہے کس کی خاطر؟ بندوں کے خاطر، بندوں کے خاطر، کیونکہ ہمیں تو خدا نے اپنے عرش پر بٹھا ہی دیا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اور جو اس کی بارگاہ میں اس کو منانا چاہتے ہیں اللہ کو، جو اس کے اولیاء بننا چاہتے ہیں، جو اس کے عاشق ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک نہ ایک دن رب کی بارگاہ میں اعلیٰ مقامات پر ہوں گے سب۔ بس شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے، وہ ہے درود شریف کی کثرت، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارے عیش بھی ہیں تو بھی سب کے مبارکہ میں، ہمارے پاس راحت ہیں تو بھی سب کے مبارکہ میں ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ سب کے مبارکہ میں ہے، سب کچھ، ماں باپ کی صحت، اولاد کی صحت، بہن بھائیوں کی صحت، سب کچھ۔ مرنے کے بعد کی راحتیں بھی سب کے مبارکہ میں، مرنے کے بعد جب زندہ کی جائیں گے تب کی راحتیں بھی سب کے مبارکہ میں۔ جب سب کچھ ہے ہی اللہ کا اور ہے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر کیوں نہ میں اللہ کا عمل تھاموں، کیوں نہ پھر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے حساب درود و سلام بھیجوں۔ یہ جو آج دنیا ایک دوسرے کو وظیفے بجائے بتاتی پھر رہی ہے، ایمانداری کی بات کہوں گا، ان سے وہ فائدہ نہیں جو درود شریف سے ہے۔ یاد رکھنا، لوگوں کو کوئی کام ہوتا ہے وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، بڑی محترم چیز ہے، نبی کی دعا ہے، لیکن نبی کی دعا ہے، نبی کی دعا افضل ہے، افطار جل شانہ کا عمل افضل ہے، اللہ کا عمل افضل، افطار جل شانہ کا عمل افضل، اور اللہ اللہ کرنا ذکر الہی بھی ہے، یہ تو ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی تو وہ ہے جو تو خدا خود فرماتا ہے، وہ ہے درود شریف۔ رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں ختم ہو جائے تو قیامت قائم ہوگی تب جب میرا ذکر اس کائنات سے رکے گا، ختم ہوگا، لیکن آپ کا ذکر کبھی نہیں رکے گا، اس لیے کہ آپ کا ذکر تو خود آپ کا رب فرماتا ہے، وہ ذکر یہی ہے، وہ ذکر یہی ہے۔ اور آج اگر ہم، میں یہ تو نہیں کہتا دوسری چیزیں پڑھنا پڑھنا چھوڑ دو، نہیں، یہ نہیں کہتا، جو پڑھنی ہے وہ پڑھو، نماز بھی پڑھنی لازم، روزہ زکات فطر حج استطاعت ہے تو کرنا لازم، سب کچھ فرائض کی ادائیگی کرنا لازم ہے، مگر قسم رب کی سب عبادتیں قبول ہی تب ہوتی جب بکثرت درود شریف پڑھو گے۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو، سمپل سی بات ہے، اللہ کون سا یہ ہمیں کنہوں نے بیان کیا، اللہ کی رحمتیں کیسی ہیں وہ ہمیں کنہوں نے بیان کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ ہم جانتے تھے اللہ کون ہے۔ صحابہ کرام بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو رب کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو بیان فرمایا۔ اب وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کے بارے میں ہمیں بیان کیا اور ہماری راحتوں کے لیے دین اسلام جن کے صدقے میں پیدا کیا گیا، قسم خدا کی ہماری راحتوں سے ہمارے اللہ کا بھی کچھ بدلا بگڑتا نہیں ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے ہر حال میں، ہم سب کا۔ اور صدقے مبارکہ میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ جو کر رہا ہے ہمارے خاطر وہ اپنے خاطر بھی کر رہا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کر رہا ہے، ان کے صدقے مبارکہ میں یہ رحمتیں برکتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس درود کی کثرت کو زیادہ پڑھائیں۔ اس سے کمال کی کیا بات ہوگی، کیا ہی بات ہوگی اس سے کمال کی کہ ستارے جیسے چمکتے ہو تنہائی میں اندھیری رات میں، ویسے دن چمک رہے ہیں درود پڑھنے والوں کے، اور کیا الگ ہوگا روز محشر، کیا ہماری حیثیت تو کہاں رب کی ہے نہیں، لیکن درود کی برکتیں دیکھو کہ درود پڑھنے والا
جنت کے 8ویں دروازے پر انتظار کر رہا ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب آپ تشریف فرما ہوں گے تمام درود پڑھنے والے بیت زبان کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جنت میں آپ تشریف فرما ہوں گے اور پھر ہم آپ کی سواری مبارکہ کے پیچھے پیچھے یہ ہوگا. اور تمام درود پڑھنے والے جب چل رہے ہو مجموعے میں تو قسم خدا کی زبان پر درود شریف ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے دیوانوں کو عاشقوں کو محبت کرنے والوں کو درود پڑھنے والوں کو جہنم میں دھکیل رہی ہے. جہنم حرام ہے ان پہ درود پڑھنے والوں پر. ارے وہ رحمان جو ندامت کے آنسو کے اگلے پچھلے تمام گناہ و خطا معاف فرما دے وہ اپنے عمل الہی پر اپنے عمل پہ کیا کچھ عطا کرے گا. کوئی ہے کسی کے پاس اتنا دم تو بتائے. رب کہے گا تم ہمارا دیدار کرو دیکھو ہمیں جی بھر کر. اور ایسا ہی ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع مل رہا ہے درود شریف سے. آپ کے قرب حاصل ہو رہا ہے درود شریف سے. آپ کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام آواز پہنچ سکتی ہے. کوئی محبت کے تقاضے بیان کرنے ہو درود شریف سے. کوئی ایسا تعلیم کوئی ایسا اس سے حسین کوئی عمل لا کے دکھائے تو بتائے. کوئی بھی نہیں ہے. خدا کی قسم کچھ نہیں ہے. ارے جس چیز سے اللہ جل شانہ نے اپنا عرش چمکایا تھا وہ چیز کیا ہوگی. اللہ جل شانہ نے اپنے عرش کی ماتھے پر اس درود کو تحریر فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اس درود کو وہاں تحریر فرمایا سارا عرش مہک اٹھا. ہم سے پوچھو ان کے ہم جو اپنے ضرورت بیان کرتے ہیں. یہی حقیقت ایسی. اللہ نے ہاتھ تھام لیا. اللہ نے اپنے عرش پر بٹھا دیا. اپنا دوست کہہ دیا. اپنا محبوب کہہ دیا. اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرنے والا ہمیں بیان کر دیا. اور کچھ کیا چاہیے. دین بھی سج گیا, دنیا بھی سج گئی, قبر بھی سج گئی, آخرت بھی سج گئی. سب کچھ کامیابیاں خدا درود کی برکت سے عطا فرما رہا ہے. ساری زندگی میں کسی کو ایک بھی بار آپ میں سے کسی نے یہ کہا کہ بھائی درود پڑھ کر ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی سے کہہ دیا نا کہ درود شریف پڑھا کیجیے. جینے کا حق ادا کر دیا. جینے کا حق ادا کر دیا. جنت کتنی بڑی ہے. دیکھو یہ دنیا چھوٹی ہے جنت بڑی ہے. حقیقت تو بھائی جنت ہے نا آرام رہا. آخرت کی کتنی وسیع ہوگی کیا عالم ہوگا مجھے تو خبر نہیں ہے. لیکن ہے بہت بڑی اور کتنی حسین ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جان سے. مگر حدیث مبارکہ ہے مفہوم کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بھیجا اس نے جنت کی قیمت ادا کر دی. جنت کی قیمت ادا کرنے کا مطلب جانتے ہو. میں تم سے کوئی چیز خرید رہا ہوں اور اس میں اس کے کچھ روپے میں نے تمہیں دیے. اب روپے کے مالک تم ہوئے, چیز کا مالک میں ہوا. اب میری مرضی رکھوں چھوڑوں پھینکوں کچھ بھی کروں. جنت کی قیمت ادا کرنے کا مطلب یہ تم جہاں چاہو وہاں جاؤ. تعالیٰ جل شانہ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں بیان کی, ان کے ادب اور احترام کی باتیں بھی ہمیں بیان کری. اور وہ انداز جس سے وہ خود جس طرح کا محبت فرماتا وہ انداز کا رب نے ہمیں بیان فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو ہم سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بیان کرنا تو میرے بندوں میرے من سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں ہے. حقیقت یہ ہے جو درود کے دیوانے ہو ان سے بات پوچھو. اور جس دنیا کی دیوانگی کا بتاؤ ان کا مجھ سے کیا لینا دینا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے سارے ہیں. عبادت گزار بھی رب کا ہے اور خطا کار بھی رب کا ہی ہے. کبھی کب یہ اللہ جانے کب کس کو ہدایت دے اور کیسا بنا لے. اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی. خدا خود فرماتا ہے جب میں نے یہ دنیا قائم کی ہے بندوں تمہیں اپنے پاس بٹھا کے نہیں رکھا تھا. میرے دل میں جو آتا ہے میں کرتا ہوں. یہ رب کہہ رہا ہے بادشاہ. اگر اس نے ہمیں درود پڑھنا سکھا دیا نا دنیا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. اور اس سے بڑا انعام بھی کوئی نہیں ہمارے لیے. حق تعالیٰ سے تو بندے کو اس کو ماننے والے کو تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے رب میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں اس بات کو نہیں جھٹلاتا. ہاں میں ہوں لیکن اے رب جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہم سب کا عطا فرمانا. قسم رب کی ایمان پر خاتمہ ہو آگے کے معاملات کو رحمان سنبھال ہی
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا جا رہا ہوگا، اور جب رکھ کے گھر کے سامنے رکھ کے موالے کے سامنے سے گزرے گا، مایوسی جا رہا ہوگا، کچھ ہوگا ہی اس کے بعد، تو رب کہے گا اے بندے ٹھہر جا، وہ گھومے گا پوچھے گا جی رب اس سے کہے گا میرے بندے مایوس کیوں ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں ایسا جس سے بچا جاؤں۔ اللہ اس سے فرمائے گا اے بندے تیری کچھ نیکیاں تیرے رب کے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ دیکھو کیسا بادشاہ ہے، کیسا حسین ہے کہ اپنے بندوں کی نیکیاں اپنی ذات میں اپنی شان میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے کہے گا تیری کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہیں، پلٹ کر دیکھ، وہ دیکھے گا مسجدیں قائم ہوں گی، عمارتیں قائم ہوں گی، بہت ساری چیزیں حسین سے حسین چیزیں قائم ہوں گی، تو کہتا ہے یہ تو میرا ہے نہیں، یہ تو نے دے دیا غلطی سے۔ اللہ فرمایا ہے بندے تیرا رب اور غلطی قطعی نہیں کر سکتا، رب تو پاک ہے۔ وہ کہے گا تو پھر یہ کس چیز کی ہے، کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندے تو دنیا میں تھا، تیری نیت تھی، تیری سوچ تھی کہ جب تو مجھ کو پیسہ عطا کرے گا تو تو یہ مسجد تعمیر کرے گا، دیکھ تو نے خیال کیا اور ہم نے آخرت میں تیرے لیے سب کچھ تعمیر فرما دیا، یہ دے اور جا ہم نے تجھے معاف فرما دیا۔ سورت بہت حسین ہے، اس کو معاف کرنے میں ہی تو مزہ آتا ہے۔ اس کو تو عزازیل نے کہا میرے رب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اسے محشر تک بڑھاؤں گا، اور آج کسی میں بھی اتنا ہمت ہو کسی میں کہ عزازیل کو ہرا سکے تو آئے میدان میں، نہیں ہرا سکتا کوئی اسے، کوئی نہیں ہرا سکتا، وہ اتنا ہوشیار ہے کہ وہ عبادت میں ہی پھنسا دیتا اپنے لوگوں۔ جب عزازیل کا وعدہ ایسا ہے کہ اس نے کہا وعدہ ہے روزے محشر تک بھڑکاتا ہوں تیرے بندوں کو، رب نے کہا جا ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں اور اس کو مہلت دیتے ہیں، لیکن عزازیل ٹھہر، یہ بھی سنتا جا کہ ہم تیرے رب تجھ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، سارے ملائکہ سن رہے، سارا جہان سن رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہمارا وعدہ یہ ہے کہ جب جب میرا بندہ مجھ سے اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی مانگے گا، ہم اس کے رب اس کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ تھک جائے گا گناہ کر کے، ہم اس کو معاف فرماتے فرماتے تھکنے والے نہیں ہیں، اور اللہ سے معافی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم معاف ہی نہیں کرتے، ہم تو ایسے معاف کرتے ہیں کہ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور اس کی تمام خطاؤں کو پلٹ کرنے کی وہ تفصیل فرما دیتے ہیں۔ رب کہتا ہے یہ اللہ ہم سے اتنی محبت فرماتا ہے جس کا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، اس سے ڈرنا ظاہر ہے، اس سے ڈرنا بھی ہے، لیکن قسم میرے دل کی سنو تو بھائی یہ ہے کہ اس سے مر اللہ کا، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو۔ یہ جتنے بزرگان دین تھے یہ ڈرتے تو تھے لیکن یہ مرتے تھے اپنے رب پر۔ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی عاشق خدا ہم نے دیکھا سب اللہ پر ہار چکے تھے، کوئی اتنی محبت کرتا، کوئی اتنی کرتا، کوئی کچھ کرتا، مگر رب سے محبت کی جاتی ہے۔ ہمیں تو رب نے یہی کہا ہے، ہم بھی یہی کریں گے۔ شان ہوں اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے۔ ایک شخص تھا، رزق کی جو بات دنیا ہے کہ میں محنت بھی کروں گا تو کماؤں گا کہاں سے، یہ کچھ نہیں، رحمان کھلانے والا ہے۔ ایک آدمی کے ناک میں چنے کا دانا پھنس گیا، ماتھے تک شاید پہنچ گیا، اچھال اچھال کے کھا کر پھنس گیا۔ 30 سال 40 سال اس نے علاج کرایا، نکلا ہی۔ کسی نے کہا فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک وہ ہے بزرگ ہے، وہ ہو سکتا ہے تمہارا علاج کرتے ہیں۔ وہ نکل گیا، رات میں ان کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی اور پوچھا حضرت نے، انہوں نے کہا صبح جب پہلی سورج کی کرن آئے تب آنا۔ وہ پہنچ گیا صبح، جب پہنچا اس بزرگ نے ان سے کہا، اس شخص سے کہا کہ بھائی یہ پنکا اٹھا ناک میں کر۔ اس نے وہی کیا، چھینک آئی، وہ دانا نکلا زمین پہ، کوا وہ کیا ہے دانا چبا اور چلا گیا۔ اقال شان نے فرمایا ہاں میرے بندے، ہم نے کیسے تیری ناک میں اپنی مخلوق کی 40 سال اس کی حفاظت کری، 40 سال ایک اناج کے دانے کی حفاظت کس کی ناک میں کر رہا؟ بندے کی، اور مخلوق دوسری کون سی؟ کوا، چڑیا۔ تو وہ رب جو ہے پرندوں کو اتنی حفاظت کرا سکتا ہے، وہ اپنے لاڈلے بندوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرے گا؟ اس کے لاڈلے کون ہیں؟ یہ سارے درود شریف پڑھنے والے۔ تمہیں نہیں لگتا ہوگا مگر ہمیں لگتا ہے۔ میں تمہیں اپنا نام لینے سے اس وقت تک روکتا رہوں جب تک مجھے تم سے نفرت ہوگی۔ سن لو یہ ساری بات، ایک مثال ہی ہے، نفرت تو
چھوٹی ہے، لیکن کیا ہے، میں تو نہیں چاہوں گا کہ تم میرا نام لو، اور میں کیوں، یہ تمہیں میرے دل کے اندر جو راز چھپائے رکھا ہوگا میں نے اپنی ذات کے لیے، میں کیوں بتاؤں گا اس وقت تک جب تک میں تمہارا عاشق نہ ہو جاؤں۔ حق تعالیٰ نے کیا کیا، حق تعالیٰ جل شانہ نے ہم سے کہا میرے بندوں میں تم سے تمہاری ماؤں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہوں، اور جب یہ ساری کی ساری محبت اس نے کہا کہ اب اس محبت کو میں تم پر اپنے عشق میں بدل دوں، اس نے ہمیں اپنی ذات کا درود شریف پڑھنا سکھا دیا۔ یہ تمہیں ابھی خبر نہیں ہے، جس دن مرو گے اس دن دیکھو گے کہ اے رب جو کہتا تھا وہ سچ کہتا ہوگا، کیونکہ اللہ کا نام لینے والا اس کو رب بخش دیتا ہے۔ اور میں نے کہا اللہ تو ہر کسی سے اپنا نام ادا کراتا ہے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خدا انہیں سے ادا کراتا ہے جن کو وہ اپنا محبوب کہتا ہو۔ اور حقیقت کیا ہوئی، ہمیں تو اللہ نے اپنا بھی نام ادا کرایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ بھی ادا کروایا، اور ان کی خدمت میں درود و سلام پڑھنے کے لیے تو خدا نے ہم سب کو چن لیا۔ یہ ہے جنہیں وہ چاہے رحمت میں سمیٹ دو، دنیا میں جنہیں خوشخبری سنا دو وہ پڑھتے ہیں درود شریف۔ یہ ایسے نہیں کہ ہر کوئی پڑھ رہا ہو، ہر کوئی اٹھے پڑھے، ہے ہی نہیں، بس کی بات ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو دیکھا تھا لیکن پڑھا نہیں، کب پڑھا، جب رب نے خود تعلیم فرمایا 10 مرتبہ پڑھ کے وہاں ابا کی محنت میں لگا، تب جب رب نے اجازت دی، تب جب رب کا حکم ہوا میں نے آپ کے اپنے دم پہ پڑھنا نہیں۔ بھائیوں یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، یہ حق تعالیٰ کا کرم ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ پر یہ بہت اور کرم اور فضل ہم پر عطا ہوا ہے رب کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور کی کثرت کریں، دن رات اور صبح اور شام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھو، جو بھی ہو، دعا کرنی ہو درود شریف پڑھ لو، دعا کر لو۔ یہ نہیں کرنا کہ درود کے چکر میں نماز چھوڑ دی، پھر یہ نام رکھو، اور یہ شارٹ کٹ سے بھی زیادہ شارٹ کٹ والا گیا، تم جانا پھر اللہ جانا ہے۔ مگر ہونا کیا چاہیے، کوئی مشکل ہو گئی، کوئی پریشانی کا معاملہ ہو، کچھ ہو، یا اللہ پاک اتنے وظیفے پڑھنے کی ہمت ہوگی، کیوں نہ تیری ہاں میں ہاں ملاؤں، میں درود شریف پڑھنے لگ جاؤں، جب میرا آتی رب نے تھام رکھا ہوگا تو مجھے پریشانی کیسی ہوگی۔ حقیقت بھی یہی ہے، تم بھی یہی چاہتے ہو کہ حق تعالیٰ جل شانہ تم پر مہربان ہو رہا ہے، اسی لیے تو درود کی محفل میں بیٹھے ہو، اسی لیے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ کی میزبانی نصیب ہوئی ہے۔ یہ کیا کیسے کیسے دل کی تکلیف جو یہی حقیقت ہے، بشرط یہ ہے دو نصیحتیں ہیں، ایک زندگی میں درود شریف کی کثرت بڑھانا، رات کو سونے کی تعداد کتنی مقرر کرتے ہو 313 یا اس سے زیادہ، وہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن کہتے یہ نہیں کرنا کہ آج میں نے 1000 پڑھا اگلے دن 300 پہ آ گئی گاڑی، نہیں، 1000 پہ تعداد مقرر کی، اے رب اب تو مجھے یہ توفیق دے کہ یہ تعداد میں بڑھا سکوں، کم نہ ہو یہ، اور سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے چاہے مرضی پڑھو، نہ ہاتھ میں تصویر ہو، نہ کاؤنٹر ہو، نہ کوئی اور چیزوں گننے کی، جس کا عمل ہے وہ خود گن لے گا۔ رات میں تم اپنی تعداد مکمل کر کے سو، جب موت آئے گی تو جب موت آتی ہے تو انسان کو نیند آتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نیند اور موت دونوں چھوٹی بڑی بہنیں ہیں۔ جب نیند آئے گی تو جب موت آئے گی تو نیند آئے گی، اور جب نیند آ رہی ہوگی اور خدا کی کرم اور فضل سے میری اور تمہاری ہم سب کی زبانوں پر اللہ کے بہر کرم فضل سے درود شریف ہوگا تو یہاں نکاح بند ہوئی، اور جب وہاں کھلے گی تو دیدار الہی سامنے ہوگا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے جیتے جی اس نے اپنے عرش پر بٹھا لیا ہو، کرنے کے بعد کیا کرے گا، کیا کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ تو وہ بھلوان ہے، وہ اجازت نہیں دیتا، اپنا قسم خدا کی کیا کچھ بول جائے زبان سے وہ تمہیں خبر ہے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کے عمل کو تھامو۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ دن رات اور صبح اور شام اگر ہم یہ کام کرنے لگ جائیں تو بات حقیقت ہے کہ دن رات اور صبح اور شام ہماری جانب سے ہم لوگوں کی جانب سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں درود و سلام جاری ہو۔ کتنی حسین بات ہے، حدیث کا مفہوم ہے روزے محشر میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پہ دنیا میں سب سے زیادہ کثرت سے درود و سلام بھیجا ہوگا۔ یہی ہے حقیقت، بھائی جو اللہ کا عمل ہوگا اس عمل کی کیا طاقت ہوگی، وہ
عمل کیسا ہو جو خدا خود فرماتا ہو. بس درود کی کثرت کرو. جب بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنو درود شریف درود اور سلام پڑھو. اور جب بھی نام مبارک ادا کرو تب بھی درود اور سلام لازم پڑھو اور ادب بات کرو اللہ کی بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اخلاق کا جو معاملہ ہے نا, اخلاق, ادب, نرم مزاجی, یہ سارے جو دین اسلام کے جو قوانین ہیں یہ سب سمجھ جاتے ہیں درود کی کثرت کرنے سے. سب کچھ قرآن سے جنہیں محبت نہیں ہوتی تو درود پڑھنے لگے عاشقی قرآن بن جائیں گے. آیتوں کا ورد کرنا کا من دل کرنا شروع ہو جائے گا. اتنی برکت ہے اللہ ہی جس دل میں آ جائے پھر وہ دل کیا کیا کارنامے کرے گا. پھر اس دل میں کیسی کیسی نور کی بہاریں بہیں گی, جن سے کیسی چمک دمک نکلے گی. تو اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہم میں سے کوئی بھی. مگر شرط یہ ہے جب دل سنورتا ہے انسان کا اس کی زبان سنورتی ہے. جب دل سنورتا ہے انسان کا اس کے معاملات سنورتے ہیں. جب دل سنورتا ہے انسان کا اسے اپنی عبادتوں میں عاجزی نصیب ہوتی ہے. اسے اس کی ذات سے مایوسی ہٹا دیتا ہے. سجدے میں مزہ, رکوع میں مزہ, قیام میں مزہ, اس کا دل عبادتوں میں لگتا ہے, اللہ سے بات کرنے میں لگتا ہے, حسین گمان ہو جاتا ہے. دل اچھا ہو جائے گا, اخلاق حسین ہو جائے گا. دل اچھا ہوگا تم بے زبانوں سے بھی محبت کرو گے, ہر چیز سے محبت کرو گے. شرط یہ ہے یہ جو خدا نے اپنا عرش تمہارے دل میں سینے میں جو پیدا کیا دل جہاں یہ اللہ خود موجود ہوتا ہے یہ سنورنا چاہیے ہے. اگر یہ سنورے گا تو ہی معاملات سنورے گا. اور یہ کیسے سنورے گا؟ یہ سنورے گا درود شریف کی کثرت سے. درود شریف کی کثرت کرو, انشاءاللہ موت سے پہلے حقدار جل شان محبت کا رنگ دلوں پر چھا جائے گا. اور مرنے کے بعد تو کیا معاملہ ہوگا یہ تو مرنے کے بعد ہی خدا بیان کر سکتا ہے. ہمارے حقدار جل شان ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے اور ہم سب کو درود شریف کی بے حساب اور بے انتہا کثرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں ہماری اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور اور ادب اور احترام کا نور بھی ہم سب کے دل میں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیجیے.
صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کو رد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھایا وہ آواز سے ضرور پڑھیے. جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ چاند کی کرنوں سے ہزار منظر درود و سلام تو بدل پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی درود شریف ہم سب نے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے اس درود کی برکتیں ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اس درود شریف کی برکتیں ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب
شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں دل کی گہرائیوں سے محبت سے بے حساب درود اور سلام کی کثرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس محفل میں موجود یہ لوگ جتنی بھی دعائیں اپنے دلوں میں لے کر آئے ہیں تو ان کی دعاؤں کو ان سے بہتر جاننے والا ہے، تو ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درود کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان سب کو حسین اور حلال روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں اپنے رحم کرم اور فضل سے ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کے لیے حسین اور نیک رشتوں ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان سب کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم اور فضل سے ہم سب کو بھی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ جب بھی ہم سب کی سانسوں کے ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کی مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔